السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصر لکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، رب کعبہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اتنے پر بس نہیں، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے وعدہ ہے، سرٹیفکیٹ ہے کہ اگر تم سچے ہو، تمہاری نیت کے اندر اخلاص ہے، تمہاری نیت کے اندر صداقت ہے، تمہاری نیت کے اندر اگر سچائی ہے، تمہیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں، رب کعبہ خود تمہاری مدد فرمائے۔ اخلاص شرط ہے، خلوص شرط ہے، للہیت شرط ہے، صداقت شرط ہے، سچائی شرط ہے، امانت داری شرط ہے، دیانت داری شرط ہے۔ اگر واقعی بندے کے دل میں اخلاص ہو، رب کعبہ کی عنایتوں کا اس پر نزول ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے صدی گزرتی ہے، صدی آپ جانتے ہیں 100 سال، اسلامی اعتبار سے آج 1445 ہجری چل رہا ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے، یعنی 1450 سال عہد رسالت کے بعد سے، ہجرت کے بعد سے گزر چکے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جب دین میں برائی پھیل جاتی ہے، دین میں برائیاں منتشر ہو جاتی ہے، لوگ برے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے، بدعقیدگی کا دورہ ہو جاتا ہے، لوگ اللہ کے دین سے برگشتہ ہو جاتے، گمراہ ہو جاتے، بدعقیدہ ہو جاتے، بد مذہب ہو جاتے، اللہ رب العزت اس صدی کے آخر میں ایک ایسے مرد مجاہد کو پیدا فرماتا ہے جو اللہ کے دین کو زندہ کر دیا کرتا ہے، جو اللہ کے دین کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں 1400 سال میں بہت سارے بزرگان دین آئے۔ آپ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام سنا ہوگا، دلی میں جن کا مزار مقدس ہے۔ بہت سارے بزرگان دین اپنے اپنے زمانے میں تشریف لائے۔ آج میں ایک ایسے بزرگ، ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کروں گا جنہیں آپ مجدد الف ثانی، امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا جو دین ہے، دین الہی، دین اسلام، سچا دین، سچا مذہب، وہ دین جسے آمنہ کے لال لے کر کے آئے تھے۔ اللہ اکبر، اکبر کا دور آپ یاد کریں، اس کے بعد جہانگیر کا دور یاد کریں، برائی کا دورہ تھا۔ برائی تو یہ چھوٹی چیز ہے، بلکہ کفر کا دورہ تھا، شرک کا دورہ تھا، الحاد کا دورہ تھا، بے دینی کا دورہ تھا۔ اللہ اکبر، کہا جاتا ہے ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، بالآخر کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا۔ اللہ رب العزت نے اکبر کا جو پیدا کیا ہوا فتنہ تھا، جسے دین الہی کہا جاتا تھا، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے رب کعبہ نے مجدد الف ثانی
پھیلایا، یہ مرد مجاہد، اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ دین الہی کا ہمیشہ کے لیے ہندوستان سے خاتمہ کر دیا۔ یہ مجدد الف ثانی، دین الہی جو اکبر نے جس کی بنیاد ڈالی تھی، کہا تھا کہ مسلمان نان مسلم سارے ایک ہے، سارے مذاہب ایک ہے، سب کو ایک معبود باطل کی پرستش کرنی ہے، ان کو بھی ماننا ہے، ان کو بھی ماننا ہے۔ یہ تو مطلب صلح کلی والی کھچڑی پکانے کی بات چل رہی تھی۔ بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ بدعقیدہ بھی ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ بد مذہب بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ سارے خرافات، یہ ساری برائیاں پھیلی ہوئی تھی، مسلمانوں کے دل جو تھے وہ مضطرب تھے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ اللہ رب العزت نے مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا، آپ نے ان کے منہ توڑ جوابات دیے اور اپنے قلم کے ذریعے خود اپنی ذات مقدسہ کی قربانی پیش کر کے اسے داؤ پہ لگا کر کے اللہ کے دین، وہ دین جسے آمنہ کے لال لے کر کے آئے تھے، وہ دین کربلا کے میدان میں جس کی حفاظت امام حسین نے اپنے پورے کنبے کی قربانی دے کر کے کی، وہ دین جس کی حفاظت غوث اعظم نے کی، وہ دین جس کی حفاظت، جس کو ہندوستان کے اندر کس نے پھیلایا؟ ہندوستان کے اندر خواجہ غریب نواز، ہندوستان کے تاجدار، ہندوستان کے شہنشاہ، ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز نے جسے پھیلایا، اس دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا، اس ذات کا نام مجدد الف ثانی ہے۔ یہ مجدد الف ثانی، آج ہم کرامتیں بیان کرتے اور ہماری پبلک جو ہے اسے کرامتوں سے دلچسپی ہے کہ کرامت آپ بیان کریں، کیا کارنامہ تھا اس کے پیچھے، مصطفیٰ کی سنت کو کس طریقے سے وہ ادا کرتے تھے، مصطفیٰ کی سنتوں کو کس طریقے سے عملی جامہ پہناتے تھے۔ آج ہماری عوام کو اور ہمارے علماء کرام بھی اسے بیان کرنے کی زحمت نہیں کرتے، عوام کو بس کرامت بتا کر کے اس کو کافر کو مسلمان بنا دیا، اس کو یہ کر دیا اور دریا میں یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یہ ساری کرامتیں ہم بھی مانتے، برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں یہ نبی کے معجزات کا مظہر ہے، ولی کی کرامت ہے، ہم مانتے، لیکن آپ جو ولی نے عملی زندگی کس طریقے سے گزاری، مصطفیٰ کی سنتوں کو کس طریقے سے زندگی میں عملی طور پر نافذ کیا، اسے بھی ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مجدد الف ثانی ایک مرتبہ کی بات ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، رفعتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، تراویح ادا کرنے کے بعد اپنے حجرہ مقدسہ میں تشریف لے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، بے خیالی کے اندر دائیں کروٹ پر لیٹنے کے بجائے بائیں کروٹ پر، جسے ہم بایاں پاسا کہتے ہیں، اس پر لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آنکھ لگ جاتی ہے، حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر لیٹے، اس کا جو چہرہ ہے وہ دائیں طرف ہو، بائیں طرف کروٹ کر کے لیٹنا جائز ہے، لیکن مصطفیٰ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر لیٹے۔ اور ابھی میں بتاتا ہوں کہ سونے میں طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد مجدد الف ثانی جو ہے وہ بے خیالی کے اندر، خیال نہیں تھا، انجانے میں، اور خیال اس کا نہیں رہتا، انسان ہے بتقاضۂ بشری، بے خیالی کے اندر بائیں کروٹ پر لیٹ جاتے۔ آپ کا جو خادم تھا اس نے دیکھا کہ حضرت دائیں کروٹ پر لیٹنے کے بجائے آج خلاف معمول مصطفیٰ کریم کی سنت جو تھی اس کے مطابق آپ آج نہیں سو پائے، بے خیالی کے اندر۔ وہ جو خادم تھا آتا ہے، پیر دبانے لگ جاتا ہے، پیر جب دباتا ہے مجدد الف ثانی کی آنکھیں کھل جاتی ہے، دیکھا کہ اے تو کیا کر رہا ہے، اے احمد تو کیا کر رہا ہے، دائیں کروٹ پر لیٹنے کے بجائے، مصطفیٰ کریم کی سنت کو اپنانے کے بجائے بائیں کروٹ پر لیٹا ہوا ہے۔ نفس نے سستی دلائی، نفس نے بہکانے کی کوشش کی کہ خیر بے خیالی میں اگر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، انجانے میں اگر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، غلطی سے اگر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اس پر پکڑ نہیں فرمائے گا، اللہ اس پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ مگر وہ اللہ والے تھے، شیطان کا وار ان پر نہیں چل سکتا تھا۔ یہ اللہ والے تھے جنہیں دیکھ کر کے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا۔ شیطان کا وار آپ پر نہیں چلا، نفس کا جو وار تھا وہ آپ پر نہیں چلا۔ آپ سنت مصطفیٰ کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے ہیں، سنت کے مطابق آپ دائیں پاسے کے مطابق لیٹ جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے یہ عمل کیا، مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو اپنایا، مصطفیٰ کریم کی سنتوں کا خیال رکھا، مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کیا، مجھ پر رب کعبہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔
اللہ کی رحمتوں کا نزول، اللہ کی عنایتوں کا نزول، اللہ کی عطاؤں کا نزول، اللہ رب العزت کی جانب سے باران رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ یعنی اسی وقت جب میں دائیں کروٹ پر لیٹ گیا، مصطفیٰ کی سنت کو میں نے ادا کیا، کوئی دیکھتا ہوں کوئی آواز دے رہا ہے، کوئی ندا دے رہا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے نبی کی سنت کو تم نے ادا کیا، جاؤ آخرت میں تمہیں ہرگز عذاب نہیں ہوگا۔ کیا کہا گیا؟ نبی کی سنت کو تم نے عملی جامہ پہنایا، نبی کی سنت کو تم نے ادا کیا، مصطفیٰ کی سنت کی ادائیگی کی تکمیل کی، آخرت میں تم پر عذاب نہیں ہوگا۔ اور سنو سنو، جس خادم نے آ کر کے تمہارے پیر دبا کر کے یاد دہانی کی کہ حضرت آپ بائیں کروٹ پر لیٹ گئے، دائیں کروٹ پر لیٹنا سنت ہے، کہا نہیں تھا، بس صرف پیر دبائے تھے تاکہ پتہ چل جائے، حضرت کی آنکھیں کھل جائے اور حضرت کو خیال آ جائے، ذہن میں بات نہیں رہی، اس خادم نے کہا نہیں تھا، آ کر کے پیر دبائے، وہ جو ندا دے رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، اس نے کہا، اس ندا دینے والے نے کہا کہ آپ کے خادم نے آ کر کے پیر دبائے، یاد دہانی کے ارادے سے، یاد دلانے کے ارادے سے، رب کعبہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت اس بندے کے بھی اس پیر دبانے کی بنیاد پر کہ اس نے مصطفیٰ کی سنت کو یاد دلایا ہے، اس کی بنیاد پر رب کعبہ اس بندے کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ مصطفیٰ کریم کی سنت کے اوپر عمل اور کسی کو یاد دلانے کی برکت، اللہ کو اگر ادا پسند آ جائے، اللہ اپنے نبی کے صدقے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو بندہ میری کسی سنت سے محبت کرتا ہے، میں اسے خود سند دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن جنت کے اندر وہ بندہ میرا رفیق اور ساتھی ہوگا۔ وہ بندہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں خود کہتا ہوں کل قیامت کے دن جنت کے اندر وہ بندہ خود میرا رفیق اور ساتھی ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو اپنائیں۔ سونے کی بات چل رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ سونے کا طریقہ میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ سونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے سوئے کہ اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے، یعنی جو اس کا سر ہے وہ اس جانب، پیر اس جانب، اور دائیں کروٹ پر لیٹے، یہ ایک سنت، اور اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہونا یہ دوسری سنت ہے۔ آج کل بیڈ روم وغیرہ بناتے تو روم بنانے میں کوئی دقت نہیں، اصل جو آپ کے سونے کی شکل ہے، سونے کی حیت ہے، اس کا مسئلہ ہے کہ آپ بیڈ روم بناتے اور جو بیڈ سونے کا رہتا ہے اس کا سرہانہ آپ کہاں رکھتے ہیں، آپ اپنا سر کہاں رکھتے ہیں۔ آپ اس کے خلاف بھی آپ سو سکتے ہیں، شریعت میں کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ اہل سنت و جماعت ہیں، ہم سنتوں والے، اگر ہم ہی سنتیں چھوڑ دیں گے تو مصطفیٰ کی سنتوں کو ادا کون کرے گا؟ وہ لوگ تو ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر کے دل میں مصطفیٰ کا بغض رکھ کے، دل میں مصطفیٰ کی عداوت رکھ کے، دل میں مصطفیٰ سے نفاق رکھ کے، دل میں مصطفیٰ سے حسد رکھ کے، دل میں عبداللہ بن ابی جیسے منافق اور چور کو بٹھا کر کے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اگر سنتوں کو ادا کر دے تو شیطان تو پہلے ہی سے کہتا ہے کہ یہ تو پہلے ہی سے گئے ہیں، ان کو ہم کیوں بہکانے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، آپ خوش بھی نہ ہو افسوس کی بھی بات ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ان کی مسجدوں میں ہمارے سے زیادہ نمازی نظر آتے ہیں، یقیناً آتے ہیں۔ ان کی مسجدوں میں ہم اہل سنت و جماعت سے زیادہ نمازی نظر آتے ہیں، یہ بہت زیادہ پڑھتے، ہمیشہ تسبیح ہوگی، ہمیشہ تلاوت میں مشغول رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان بھی ان کو نہیں بہکاتا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو خود پتا ہے اس کا معاملہ تو خود گڑبڑ ہے، بہکاؤ اس کو جس کا معاملہ بالکل کلیئر ہے، جو مصطفیٰ کا سچا غلام یعنی اہل سنت و جماعت ہے۔ اس بنیاد پر یہ ہم سنی حضرات کو یہ بہکاتا ہے، ادھر نہیں بہکانے جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو شیطان خود جانتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑے ہیں، اس بنیاد پر یہ ادھر نہیں جاتا بلکہ ادھر آتا ہے، اور مصطفیٰ کا جو سچا غلام ہے اسی کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افسوس کا مقام ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ہماری سنی عوام، ہمارے اہل سنت و جماعت
جماعت ہمارے بھائی اس کی باتوں میں آ کر کے نمازیں چھوڑ دیتے. کتنے افسوس کا مقام ہے. ہم نبی کی بات تو نہیں مانتے, بات اگر مانتے تو اپنے وقت کا جو شیطان ہے, اپنے وقت کا جو ابلیس ہے, اس کی بات کو مانتے. افسوس کا مقام ہے. تو خدا را آپ شیطان کو مغلوب کریں, اسے ہرائے, آپ جیتے, اور آپ عملی اعتبار سے بھی بتائیں واقعی میں مصطفیٰ کا سچا غلام ہوں. آپ عملی اعتبار سے پریکٹیکلی بھی آپ بن کر کے دکھائیں کہ خبردار میری جانب آنے کی کوشش نہ کرنا, میں اس عمر کا غلام ہوں جس کے سائے کو دیکھ کر کے تو راستہ بدل دیا کرتا تھا. آپ شیطان کو اس طرح ہرائیں, آپ اسے مغلوب کرنے کی کوشش کریں. انسان کا تو یہ ہے کہ اس کے گود میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ شیطان کو ہرانے کی کوشش کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سونے کا طریقہ ہے, اور آج کل اکثر و بیشتر گھر کے کیا حالات ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن آپ اس سنت کو بھی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. اللہ کو اگر اپنے نبی کی یہ سنت کسی بندے کے ذریعے پسند آ گئی, رب کعبہ اس بندے کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر بنجر زمین پر اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ پڑ جائے, وہ بنجر زمین بھی ہریالی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اللہ کی رحمت بہت وسیع, آپ اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. ایک اور بات, سنت کی بات چلی تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ ہم نے استنجا کے معاملے میں بھی جو بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. آج کل آپ دیکھیں جتنی بھی نئی بلڈنگیں بنتی ہیں اس میں انڈین ٹوائلٹ کا سسٹم نہیں رہتا, اس میں ویسٹرن ٹوائلٹ ہی کا سسٹم رہتا. آپ کہیں گے کہ یہ باتیں آپ بیان میں بتا رہے ہیں, تو یہ ضروری ہے کیونکہ اس کے علاوہ موقع ہی نہیں ملتا. آپ حضرات کی زیارت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ بات بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ ویسٹرن ٹوائلٹ لوگ پسند کرتے ہیں اور اسی کو ترجیح دیتے. بچپن سے جب بچے کی ولادت ہوئی, بڑا ہوا 2-3 سال کے بعد جب وہ خود ہی سب کچھ کرنے لگتا ہے تو اس کے سامنے وہی ہے, بس بچپن سے اس کی عادت بنی. اب ہمارے نبی کا جو طریقہ تھا, جو سنت ہمارے نبی نے بتائی تھی, اس کے خلاف آج لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں. یاد رکھیں آج کی سائنس جو ہے نا وہ بھی کیا کہتی ہے کہ طریقہ وہی درست ہے جو آمنہ کے لال کا, طریقہ وہی درست ہے جو عبداللہ کے پیارے کا تھا. سائنس نے اس پر ریسرچ کیا کہ جو ویسٹرن ٹوائلٹ جو کرسی کی طرح ہوتا ہے, ویسے سنت طریقہ ہمارے نبی کا کیا کہ انسان بائیں پیر کے اوپر زور دے کر کے بیٹھے. جب ٹوائلٹ میں جائے تو بائیں پیر کے اوپر زور دے کر کے بیٹھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بائیں پیر پر زور دے کر کے بیٹھے گا تو اس کی بڑی آنت جسے بگ انسٹینٹ کہتے ہیں وہ کھل جاتی ہے, اس میں سارے فضلات وغیرہ ہوتے ہیں. جب وہ کھل جاتی ہے تو اس کا پیٹ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. اب یہی چیز اگر انسان ویسٹرن ٹوائلٹ اختیار کرتا ہے, کرسی کی طرح اس پر جا کر کے بیٹھ گیا, یہ ظاہر سی بات ہے بائیں پیر کے اوپر تو وہ زور نہیں دے پائے گا. جب زور نہیں دے پائے گا تو یہ جو بڑی آنت جسے بگ انسٹینٹ کہتے ہیں یہ کھل نہیں پائے. جب یہ نہیں کھلے گی, آپ یہ سمجھیں کہ یہ اتنی سی کھل پاتی. آپ جیسے ایک وہ لوٹا وغیرہ دیکھیں, آپ اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کریں گے تو تھوڑا بہت پانی نکلے گا, باقی اندر رہ جائے. یہی مثال انسان کی آنت کی ہے. جب وہ انگریزی ٹوائلٹ ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کرتا ہے اور بائیں پیر پر زور نہیں دیتا تو اس کی جو بڑی آنکھ ہے وہ مکمل کھل نہیں پاتی, تھوڑی سی کھلتی ہے. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر کا جو پانی ہے وہ نکل جاتا ہے, اوپر کا جو فضلات وغیرہ ہے وہ نکل جاتا ہے, باقی کا اندر رہ جاتا ہے. طرح طرح کی بیماریاں پھر اس انسان کو لگ جاتی ہیں. اس کے بعد پانی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر پانی زیادہ استعمال کریں گے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے, پانی وغیرہ اڑے گا. تو یہ جو طریقہ ہے اس کی بنیاد پر بیماریاں وغیرہ پھیلتی ہیں, اور اس کے لیے پھر ٹوائلٹ پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے. کرنے والے انڈیا کے اندر بھی کرتے ہیں, ایئرپورٹ پہ تو بھائی مجبوری ہے, پانی اگر مل گیا تو ٹھیک, ورنہ اکثر و بیشتر وہی ٹوائلٹ پیپر سے کام چلانا پڑتا ہے. یہ ٹوائلٹ پیپر کی بنیاد پر اور اسی طرح انگلش ٹوائلٹ استعمال کرنے کی بنیاد پر انسان کے پرائیویٹ پارٹ کی برابر صفائی نہیں ہو پاتی. جب صفائی نہیں ہو پاتی تو اس کو دیکھیے 4 طرح کے مرض ہو سکتے ہیں. خود سائنس کی ریسرچ ہے, یہ ہم نے تحقیق نہیں, ہم نے مطالعہ کیا, اسٹڈی کی, تو ہمیں پتہ چلا. ایک تو اس کو پرائیویٹ پارٹ پر کینسر ہو سکتا ہے. یورپ میں بہت سارے کینسر کے پیشنٹ آئے اور ان کو اس مخصوص مقام پر پرائیویٹ پارٹ ہی پر کینسر تھا. ریسرچ کیا گیا, اس کے بارے میں سرچ کیا گیا, تلاش کی گئی, جو جستجو کی گئی وغیرہ, تحقیق کی گئی, تو پتہ یہ چلا کہ انسان یہ ٹوائلٹ استعمال کرتا ہے اور برابر پانی نہیں لیتا, بلکہ پانی ہی نہیں لیتا, وہ ٹوائلٹ پیپر استعمال کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قطرے کچھ اندر رہ جاتے ہیں. اس طریقے سے بیٹھ کر استنجا کرنے سے قطرے بھی اندر رہ جاتے ہیں. جب قطرے
اندر رہ جاتے تو یہی قطرے جب باہر نہیں نکلتے تو انسان کو اس سے بھی بیماری ہوتی ہے. یہ قطرے جب باہر نہیں نکلے، مسجد میں آیا یا چلا، اب وہ قطرہ باہر نکلا، اس سے بھی وہ تو ناپاک بھی ہو جائے گا اور یہ بھی بیماریوں کا ایک دروازہ ہے. ایک تو اس کو پرائیویٹ پارٹ پر کینسر ہو سکتا ہے، ایک اسے مسا ہو سکتا ہے جسے ہندی کے اندر بھگندر کہا جاتا ہے، مسا اسے ہو سکتا ہے، اور ایک جو مرض ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اسکن انفیکشن، یعنی جلد کے اوپر کچھ زہریلا اثر وغیرہ، اس کو اسکن انفیکشن، اس کی جو چمڑی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. اور ایک وائرل ڈیسیز جسے کہا جاتا ہے، ایک وہ بھی اسے مرض ہو سکتا ہے. یعنی 4 طرح کی بیماری اس بندے کو ہو سکتی ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح، آج ہم نے اپنے آرام کے لیے، انسان کتنا بے غیرت اور بے شرم ہے کہ وہ اپنے جو خود اس کی ذات ہے اس کے تعلق سے بھی 10-15 منٹ کا وقت نہیں دے سکتا، مشقت برداشت نہیں کر سکتا، اور اس اپنے آرام کے لیے اس نے مصطفیٰ کریم کے طریقے کو چھوڑ کر کے مغربی طریقہ جو تھا، ویسٹرن کلچر جسے کہا جاتا ہے، مغربی تہذیب کو اس نے اپنا لیا. آپ دیکھیں، میں آپ کو یہ حقیقت بتاؤں، یہ سچائی بتاؤں، 1450 سال سے لوگ اسی کو سناتے آ رہے ہیں. طریقہ وہی ہے جو آمنہ کے لال کا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے اپنے شہنشاہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آپ یاد رکھیں، آج کل ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب، یہ 100-150 سال پرانی، جو مطلب انسان سہولت چاہتا ہے، بس وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم اسلامی طریقے کو اگر چھوڑیں گے اس کے پیچھے ہمیں نقصان کیا ہوگا، اس کے پیچھے ہمیں تکلیف کیا ہوگی، اس کے پیچھے ہمیں کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑے گی. انسان ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا. بس وہاں گئے، ہمیں وہاں پر بھی آرام چاہیے. آپ کہیں گے کہ آپ بیان میں یہ باتیں کر رہے ہیں. ارے بھائی، بیان کرنا ضروری ہے تاکہ انسان کی اصلاح ہو. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، سنت ہے، اس کے مطابق وہ بندہ زندگی کے شب و روز گزارنے کی کوشش کرے. یہ مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر، جو مغرب کے لوگ جو ہے، یورپ کے جو لوگ ہیں، یہ ایسے طریقے لاتے ہیں جو آمنہ کے لال کے طریقے کے خلاف ہو. مگر جب یہ لوگ سرچ کرتے، ریسرچ جو بھی ہے وہ سب کرتے، تحقیق کرتے، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ طریقہ وہی درست ہے جو محمد بن عبداللہ بتا کر کے گئے. یہ لوگ آتے، اقرار بھی کرتے. مولا عز و جل ہمیں، آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مولا عز و جل آپ سب حضرات کو دین و دنیا کے سرخروئی اور بھلائی عطا فرمائے. ایک اعلان جو ہر جمعہ کو میں 3 جمعہ سے کر رہا ہوں، سائن مسجد میں الحمدللہ 6 مسجدیں غیروں کی ہے. پہلی مسجد مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک قلعہ تعمیر ہونے جا رہا ہے، مسجد رضا اس کا نام رکھا ہے. آپ حضرات سے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، 1 اسکوائر فٹ کی قیمت 3500 روپے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی للہ رقم کے ذریعے اس مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. یاد رکھیں 10 اکتوبر کو پورا پیمنٹ دینا ہے. 41 لاکھ روپے کی زمین ہے، بس صرف 1 مہینہ بچا ہے. آپ ہی حضرات، خیر خواہ حضرات جو ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی بہت ساری مسجدیں بنائی ہے. آپ حضرات سے خصوصی توجہ کی گزارش ہے. ہمارے کچھ احباب باہر بینر لے کر کے کھڑے ہوں گے، آپ سے جو ہو سکے وہ آپ للہ رقم کے ذریعے اس مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. اور بعد میں آپ میرے پاس بھی لکھا سکتے ہیں، میرے پاس بھی اس کی رسید بک ہے. آپ پیمنٹ دے کر کے، جو بھی رقم دے کر کے، رسید لینا نہ بھولیں. اور ایک گزارش کہ آپ جی پے وغیرہ مجھ پہ نہ کریں، آپ آن لائن پیمنٹ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اب وہ انکم ٹیکس والوں کی نظر میرے اکاؤنٹ وغیرہ پہ رہے گی، وہ چھاپا مار دیا انہوں نے کہ عارفیہ کے امام صاحب کے بعد بہت پیسے آ گئے تو ٹینشن کی بات ہو جائے گی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اتنے سارے ٹرانزیکشن 3500 کو 21,000 اگر بار بار ہوتے رہیں گے تو انکم ٹیکس کی جو آنکھیں ہیں وہ پھیل جائے گی، اور وہ لوگ آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی عارفیہ کے امام صاحب کے بعد بہت پیسے، ان کو اٹھا کے لے جاؤ. جمعہ پڑھانا مشکل ہو جائے گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ فزیکلی تھوڑا سا آپ تشریف لیں، آپ کے چہرے کی زیارت بھی ہو جائے گی مسجد میں، اس بہانے سے آپ تشریف بھی لے آئیں گے. تو آپ مجھے روبرو مل کر کے رسید لینا نہ بھولیں. مولا عز و جل آپ کو دین کے کاموں میں خدمات انجام دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. عرس مجددین نام سے ایک پروگرام کیا جا رہا ہے جس میں 3 نعت خواہ حضرات کو بلایا جا رہا ہے. سبطین رضا، نور احمد ازہری اور صدام رضا صاحب. ان تینوں حضرات آئیں گے، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے.
11 سپٹمبر بروز پیر رات 10:15 بجے مسجد خدیجۃ الکبریٰ اڑاجن پاٹیا۔ دوسرا اعلان، نوری مسجد میں منگل کو بعد نماز ظہر جو حضور اعلیٰ حضرت کاکل شریف کا وقت ہوتا ہے 2:38 پہ، وہاں بھی ایک پروگرام رکھا گیا، آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ پروگرام کے بعد نیاز کا بھی اہتمام ہوگا۔ تیسرا اعلان کہ پیر کو یعنی سوموار کو 11 سپٹمبر بعد نماز عشاء فوراً مسجد لال میاں مسجد رامپورہ کے اندر اس ناچس کا بیان رکھا گیا، اور اسی ناچس کا بیان 13 سپٹمبر کو یا 12 سپٹمبر کو ہرائی مسجد بعد نماز عشاء فوراً اس حقیر فقیر کا بیان رکھا گیا ہے۔ اور تیسرا اور خاص اعلان، پرسوں اتوار ہے 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک نماز کا پریکٹیکل طریقہ یہ حقیر فقیر عارفیہ مسجد کا ادنا سا خادم انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کرے گا۔ آپ حضرات بھی وقت کی پابندی کے ساتھ ان تمام پروگرامات میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ کھڑے ہو جائیں، صفحے درست کر لیں، خالی جگہوں کو پر کر لیں، درمیان میں